الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں. یہ آیت جو آپ نے بھی سنی، اس کے بارے میں پہلے بھی مختلف موقعوں پر بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسی نصیحت ہے، ایک ایسی یاد دہانی ہے جس کا بار بار ذکر ہونا چاہیے اور مختلف زاویوں سے ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو صرف ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جانے والے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں. اور پھر صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت اور اس میں مضبوطی کے لیے کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے ماحول میں رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے بلکہ لا مذہبوں کو بھی اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکیاں بجا لانے والے ہوں اور ایمان لانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس آیت میں مومنوں پر ڈالی ہے. وہ مومن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کو مان کر اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، مضبوط ایمان کا اظہار کیا ہے. بس قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح جنہوں نے قرآن کریم کے احکامات اور ارشادات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھا اور شریعت
اور قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب بھی ہوئے۔ اس زمانے میں ہم احمدیوں کا فرض ہے جو قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مضبوط ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور قرآنی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے زمانے کے امام مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں، ہم کس حد تک خیر امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک انسانوں کے فائدے کے لیے ان کا درد دل میں رکھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے نیک باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے عمل اور نصائح سے دنیا کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جائزے ہم اپنی طرف سے کسی قسم کا خود ساختہ معیار بنا کر نہیں لے سکتے۔ یہ جائزے ہمیں اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے لینے ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مقرر فرمایا۔ اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، اور جب تک ہم یہ جائزے لیتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم ترقی کے راستے پر گامزن رہیں گے انشاءاللہ۔ قوموں کا زوال ہمیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ خود ساختہ معیاروں کو سامنے رکھتے ہیں، جب وہ ہوا و ہوس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب وہ بنیادی مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سابقہ قوموں نے جب اپنی تعلیم کو بھلا دیا، جب اپنے مقصد سے روگردانی کرنی شروع کر دی، تو پھر یا تو وہ تباہ ہو گئیں یا ان میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اصل تعلیم کی جگہ بدعات اور لغویات ان میں رائج ہو گئیں، جو روحانی اور اخلاقی تباہی ہے۔ برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں بن گئیں، پاکیزگی اور حیا ان کی نظر میں فرسودہ تعلیم بن گئی، مذہب کی خود ساختہ تشریحات ہونے لگیں، اپنے انبیاء کی تعلیم کو ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے۔ انبیاء کی تعلیم کے نام پر غلط اور اپنی مرضی کی تعلیم ان کتب کا حصہ بنا دی گئیں جو انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا تقدس بھی باقی نہیں رہا ان کے دلوں میں، اور نہ ہی انبیاء کا، اور روحانی لحاظ سے وہ مردہ ہو گئی۔ یہی حال آپ دیکھیں آج کل مغرب میں بسنے والی قوموں کا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی اسلام سے پہلے کی جو مذہب بھی اپنے آپ کو کسی سے منسوب کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں پر یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس آخری شرعی کتاب کی حفاظت فرمائی، اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں کسی نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، لیکن ایک طبقہ ہر زمانے میں
ایسا پیدا ہوتا رہا جو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، اور پھر آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مہدی موعود کو بھیجا، اور آج ہم سب احمدی اس مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس شخص کا ہاتھ بٹانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو ایمان کو ثریا سے زمین پر لایا، اس امام سے منسوب ہونے والے ہیں جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حالت میں دنیا کے کونے کونے میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے، اور جس کی جماعت نے اس عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں مسیح محمدی کے ذریعے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور ہمیں فرمایا تم بھی اس تقدیر الہی کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور تم اس کے حصہ دار بن کے ثواب کماؤ۔ کس طرح اس الہی تقدیر کا حصہ بننا ہے؟ ہمیں اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے، اپنے اندر سے ہر قسم کی برائیوں کو دور کر کے، اپنے قول و فعل میں یکجہتی ہم آہنگی پیدا کر کے۔ اب اس آیت میں جو توجہ دلائی گئی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم میں موجود ہیں اور اگر ہم ان کی تبلیغ کرنے والے ہوں تو یہ ہر پاک فطرت کوئی توجہ اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ایسی تبلیغ کی جائے جو صرف دینی مسائل پر، مذہبی مسائل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو ایک دنیا دار کو بھی اپنی طرف کھینچیں گی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اخلاقی قدروں کی خواہش رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فطرت ہے پاک جو اچھی اخلاق کو چاہتی ہے، اچھی باتوں کو چاہتی ہے، بلکہ لامذہب اور دہریہ بھی اچھے اخلاق کو اچھا ہی کہیں گے، اچھی باتوں کو اچھا کہنے والے ہوں گے، اور بری باتوں کو برا کہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو اور دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو، حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ دلاؤ، اور حقوق العباد کے غصب کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر کے ایسا عمل کرنے والوں کو توجہ دلاؤ، ان کو روکو۔ لیکن ان سب کچھ کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے اندر کے نظام کو ہم درست کریں گے تو ہماری باتوں کا بھی اثر ہوگا، اور اپنے اندر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے ہر قول اور فعل پر نظر ہے، میرے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کو تو میں نے صرف دنیاوی اخلاق
پہلے سکھاتے ہوئے نیکی اور بدی کا طریق بتانا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے اور برائی کی پہچان کروا کر اس سے روکنا ہے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت بھی کرنا ہے کہ تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یہ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان اس وقت حقیقی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب رضاؤں اور محبتوں سے زیادہ شدید ہوگی۔ جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ وہ خیال رکھتا ہے۔ بس جب ایمان کا دعویٰ ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی سب سے زیادہ مقدم ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے محبت ہو تو اس کے احکام پر عمل بھی سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ بس جب ہم اپنے جائزے لیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ خیر امت ہونا صرف ایمان لانے کا اعلان کرنا نہیں ہے، اسی سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قدم بڑھانے سے خیر امت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرنی ہوگی اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا ہوگا، تو پھر ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں جب ایک مومن آگے قدم بڑھائے گا تو ایک حقیقی مومن سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جس بات کی میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں کیا یہ نیکی مجھ میں ہے، جس برائی سے میں روکنے جا رہا ہوں کیا یہ برائی مجھ میں تو نہیں۔ وہ سوچے گا کہ ایک طرف تو میرا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور جن سے محبت کا دعویٰ ہو ان کے سامنے تو انسان اپنے تمام حالات کو ویسے ہی ظاہر کر دیتا ہے، ہر راز کی بات پتہ لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ محبوب ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو مخفی اور ظاہر سب علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک طرف تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف میں جو تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، میں نے تو اس میں کھوٹ دیکھا ہے یا میں کھوٹ دیکھ رہا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے۔ بس یہ اندرونی نظام ایک حقیقی مومن کا جو اندرونی خود حفاظتی کا خودکار نظام ہے اسے راہ راست پر لے آئے گا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ بس ہم میں سے اگر کسی کا یہ خود حفاظتی کا خودکار نظام مؤثر نہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہر بدی، ہر معاشرتی برائی ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آئینہ بھی اس وقت نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی دل میں تڑپ ہوگی۔ اگر یہ احساس نہ ہو
اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ ہو، معاشرے اور دنیا داری کا زیادہ غلبہ ہو، تو پھر برائیوں اور اچھائیوں کے معیار بدل جاتے ہیں۔